قیما لینذر باسا شدیدا، ٹھیک اتاری تاکہ آپ ڈر سنائے ایک سخت آفت کا، من لدنہ اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہاں پر فرمایا قیمہ، قرآن کو کی ایک صفت قیمہ بھی بتائی۔ اب قیمہ بعض حضرات کہتے ہیں مستقیم کے معنی میں ہے کہ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور دوسرا معنی قیمہ کا یہ ہے کہ یہ قرآن اب اللہ کے بندوں کی مصالح پر بات کرتا ہے، کہ جس بندے کے متعلق جو چیز بہتر تھی اللہ رب العزت نے اس بندے کے ساتھ وہی معاملہ کیا، اور جہاں پر جو چیز جو پرزہ فٹ آنا تھا اس پرزے کو اللہ رب العزت نے وہیں پر فٹ کیا، اور اس کی نشاندہی یہ قرآن کریم کرتا ہے۔ تو چنانچہ اور قیمہ کا ایک معنی ہے حفاظت کرنے والی، کہ یہ قرآن، یہ سورت پچھلی کتابوں کی بھی حفاظت کرنے والی ہے، کہ ٹھیک ہے ان کتابوں کے تحریف ہو گئی، لیکن اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ان کتابوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، تو ان کے ناموں کی حفاظت کرنے والی اور ان کے احکامات کی حفاظت کرنے والی، کہ اس قرآن میں بہت سے وہ احکامات جو تورات اور انجیل میں تھے قرآن نے بتائے، تورات میں تو یہ بھی تھا، انجیل میں تو یہ بھی تھا، اور آج تم اس پر یہود و نصارہ عمل نہیں کر رہے ہو۔ اور یہ قیمہ کا معنی کہ یہ جو ہے وہ قرآن حفاظت کرنے والی، تو چونکہ یہ سورہ کہف ہے، سورہ کہف میں یہ لفظ قیمہ، تو اب اس میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس سورت کو پڑھ لے پورے ہفتے یہ سورت اس کی حفاظت کرنے والی، اور اسے ہر قسم کے فتنوں سے بچانے والی۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس ہفتے دجال آ جائے تو اللہ دجال کے فتنے سے بھی اس شخص کو بچائے گا جو سورہ کہف پڑھتا ہوگا۔ اس لیے بھائی میں اتنا جو زور دیتا ہوں کئی مرتبہ کہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں، ورنہ وہ دجالی فتنہ ایسا خطرناک ہے کہ آپ خود تو چلو بچ گئے، اولاد اگر خدا نہ خواستہ فتنے میں پڑ گئی اور وہ نہ پڑتی ہوئی تو بتائیں کہ کس کا نقصان ہے۔ کتنا آسان ہے آدمی ہر قسم کے فتنوں سے جو ہے محفوظ رہتا ہے۔